پچھلے دنوں میری طبیعت بہت خراب رہی، ناساز رہی، اور طبیعت کے خراب ہونے سے میں بہت اپسیٹ رہا، ذہنی طور پر بھی، دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ میری سرگرمیاں معطل ہو کے رہ گئیں، خاصا پریشان رہا میں۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، مجھے ہر چیز سے آوازاری سی، بیزاری سی محسوس ہونے لگی، منہ کا ذائقہ اچھا نہیں تھا، جسم میں نکاہت اور کمزوری بہت زیادہ تھی، معمولات زندگی میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے مجھے میڈیسن دی۔ میں نے بتایا کہ جسم میں بڑی نکاہت ہے، کمزوری ہے، اور کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، اور جسم بھاری بھاری سا محسوس ہوتا ہے، کچھ کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا، کچھ کھاتا ہوں تو متلی آتی ہے، کیا آتی ہے، بہت پریشان ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کام میں بھی دل نہیں لگ رہا۔ میرا کام لکھنے، پڑھنے، پڑھانے اور بولنے کا ہے، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے میڈیسن دی، میں ٹھیک نہ ہوا۔ پھر میں ایک اور قریبی ڈاکٹر کے پاس گیا، جنرل پریکٹیشنرز تھے، ان کو اپنی کیفیت، اپنی حالت بتائی، انہوں نے اس سے مختلف دوا دی۔ 3-4 دن میں نے ان کی دوا بھی لی، 3 وقت مستقل مزاجی کے ساتھ دوا کھائی، میں ٹھیک نہ ہوا۔ وہ آپ نے سنا نا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ میں عجیب حالت میں تھا، اس کو ڈپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ مایوس میں نہیں تھا، تو ایسے میں میرے خیال میں ہے کہ میں اپنے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، معالجین کو جانتا ہوں، اور میں اپنا علاج محلے میں کروا رہا ہوں لوکل ڈاکٹروں سے۔ تو میں نے شہر کے سب سے اچھے پروفیسر آف میڈیسن کو منتخب کیا، اور میں ان کے پاس گیا، وقت لیا، پہلے ان سے اپائنٹمنٹ لی، اور پھر میں گیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت عزت سے ملے، جانتے تھے، میرے کالم بھی پڑھتے تھے، میری تحریریں ان کی نظروں سے گزری تھیں، بہت محبت سے ملے، عزت سے ملے، معائنہ کیا، چیک اپ کیا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ یہ والا ٹیسٹ کروا کے آئے۔ تو میں وہاں سے اٹھا، لیبارٹری میں گیا، تو انہوں نے کہا یہ ٹیسٹ آپ کو کل ملے گا۔ میرے خون کا سیمپل لے لیا۔ اگلے دن میں گیا، میں نے وہاں سے اپنی رپورٹ اٹھائی، ڈاکٹر صاحب کو دکھانے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کل سے بھی زیادہ بہتر انداز میں مجھے لٹایا، چیک کیا، میرا بلڈ پریشر چیک کیا، میری ہارٹ بیٹ چیک کی، میرے سینے کو دیکھا، لٹایا، سارا انہوں نے چیک کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ ایک ٹیسٹ اور کروا لیں، پھر ہم کل کوئی فیصلہ کریں گے۔ میں دوبارہ اگلے دن لیبارٹری پہ چلا گیا، دوسری دفعہ اسی دن، اور میں واپس اگلے دن جب آیا، میں نے رپورٹیں اٹھائیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پھر دیکھا اور کہنے لگے کہ آپ برا تو محسوس کریں گے کہ میں آپ کو مسلسل چکر لگوا رہا ہوں، یہ 2 ٹیسٹ آپ کے نارمل ہیں، ایک ٹیسٹ اور بھی کروا لیں، اور پھر ہم کل ملیں گے۔ تو میں جب لیبارٹری پہ گیا تو لیبارٹری کے جو ہیڈ تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، ملے، کہنے لگے آپ 2 دن سے آ رہے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ سے تعارف ہے مجھے، تو آپ بیٹھیں، یہ ٹیسٹ ابھی کر دیتا ہوں، اور آپ ابھی ڈاکٹر صاحب کو دکھاتے ہیں، آپ کل دوبارہ آئیں گے۔ میں نے وہ تیسرے دن ٹیسٹ کروایا، اور وہ مجھے آدھے گھنٹے کے اندر رپورٹ مل گئی۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، تو ڈاکٹر صاحب نا بہت مسکرائے، مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ جی آپ بہت جلد بازی کر رہے ہیں۔ میں کہ جی میں نے نہیں کی، لیبارٹری والے نے میرا ٹیسٹ آج ہی کر دیا، اور کہنے لگے جی آپ 3 دن سے آ رہے ہیں، تو کل نہ آئیں، آپ کو چکر پڑے گا، ابھی ٹیسٹ کر دیتا ہوں، ابھی آپ دکھاتے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے وہ ٹیسٹ دیکھ کے میری طرف مسکرایا اور کہنے لگے جی آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اور آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہیں۔ تو اور وہ انہوں نے میرے وہ جو ٹیسٹ ہیں نا، ایسے جیسے فولڈ کرتے ہیں، فولڈ کر کے میرے ہاتھ میں دے دیے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں درد ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہے، کچھ بھوک نہیں لگتی، کیا آتی ہے، ذائقہ اچھا نہیں منہ کا، اور جمائیاں آتی ہیں، تھکاوٹ سی ہے، ڈپریشن محسوس ہوتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا۔ تو ڈاکٹر صاحب میری طرف دیکھ کے کہنے لگے جی ہاں آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب لکھنے بیٹھتا ہوں تو قلم بھی پکڑا نہیں جاتا، نکاہت ہے بہت زیادہ۔ تو ڈاکٹر صاحب اب ذرا تیز لہجے میں مجھے کہنے لگے سر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا سر کوئی دوائی لکھ کے دے دیں، کوئی گولی لکھ کے دے دیں، کوئی کیپسول دے دیں، کوئی انجیکشن لکھ کے دے دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب تیز لہجے میں بولے جب آپ کو کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیا لکھ کے دے دوں، آپ کو کچھ ہے ہی نہیں، آپ کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہے۔ اب بڑی عجیب کیفیت تھی اس وقت ڈاکٹر صاحب کی بھی اور میری بھی، ایک کمرے میں، ایک کلینک میں، مریض اور ڈاکٹر، مریض اور معالج الجھ رہے ہیں آپس میں، ان کے لہجے بھی تیز ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب
میں 3 دن سے آ رہا ہوں، آپ نے 3 دن میرے چیک اپ کروائے اور اب آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو میری یہ کیفیات، میری ذہنی جسمانی کیفیات، میں خود کو مریض محسوس کر رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آئی ایم ناٹ میڈیکل پریکٹیشنز، کہ صفحہ کالا کر کے دے دوں، کچھ ہے بھی نہیں اور میں دوا لکھ کے دے دوں۔ آپ کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ واک کیا کریں، ورزش کیا کریں، آپ ورزش شروع کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو خواتین و حضرات، اس دن سے اب تک میں مسلسل 40 منٹ 50 منٹ واک کرتا ہوں، ورزش کرتا ہوں۔ وہ سارے جو میں خود کو مجسمہ امراض سمجھ رہا تھا، امراض جو میرے اندر پیدا ہو گئے تھے، رفتہ رفتہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب بھوک بھی لگتی ہے، دماغ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، ذہنی صلاحیتیں بھی ٹھیک ہیں، جسم چاق و چوبند ہے اور منہ کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے۔ تو مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ صبح کی سیر ہو یا رات کی واک ہو، شام کی واک ہو، انسانی باڈی کے لیے، جسم کے لیے، ذہن کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ بہت سارے امراض سے بچ جاتے ہیں، بہت ساری تکلیفوں سے بچ جاتے ہیں، اور واک جو ہے، ورزش جو ہے، یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ مجھے اس تجربے کے بعد واک کی اہمیت، صبح کی سیر کا پتہ چلا، علم ہوا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی جو چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر دوا لینا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، آپ بھی عادت بنائیں کہ آپ صبح کی سیر کریں یا شام کو جب بھی آپ کو 24 گھنٹے وقت ملے 40-50 منٹ واک کریں، ایکسرسائز کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی بہت سارے امراض سے بچ جائیں گے۔ آج اس وقت جب میں آپ سے بات کروں، میں ان ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ورنہ آج کل کے ڈاکٹرز جو آپ کے علم میں ہی ہے، وہ تو پورا دواخانہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جائیں یہ دوا لیں، اور آپ کی جیب خالی ہو جاتی ہے اور آپ دوائیوں کے، ادویات کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہیں، دوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ادویات سے بچنا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے صحت مند سرگرمی ہے صبح کی سیر، اس کی عادت بنائیں اور اس پر مستقل مزاجی سے عمل کریں، تو یقیناً آپ کے بہت سارے امراض جو ہیں، جو فوری طور پر آپ کو جکڑ لیتے ہیں اور آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتے، ان سے آپ بچ جائیں گے اور آپ صحت مند، خوشحال اور چاق و چوبند انسان بن جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس میسج کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔